نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری سورہ رحمان کی تفسیر، ترجمہ اور حفظ کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 13 میں اس آیت کا جس کا ذکر ہم دیکھیں گے کہ بار بار اس صورت میں آیا ہے، اس لیے آج ہم صرف اسی آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر جب یہ بار بار آئے گی تو ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں دہرا لیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے بھی میں نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ اگر بات ایک ہی ہونا تو الفاظ بے شک ایک ہی ہوں اس بات کے، لیکن اس کے معنی کے لیے کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بات کب کی جا رہی ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس آیت کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس آیت میں بھی الفاظ تو ایک ہی ہیں، لیکن اس کے معنی میں اور اس کے اثر میں جب آپ آگے آگے چلتے جائیں گے تو فرق پڑتا چلا جائے گا۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہمیں چونکہ عربی کا اتنا علم نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، ہم پڑھتے اس طرح سے نہیں ہے، ہم اس آیت کو صرف اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے صرف ایک ہی بات ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پھر وہی بات کی جا رہی ہے، پھر وہی بات، جبکہ اس ایک ہی بات کا ذوق بھی بدل رہا ہے، اس کا موڈ بھی بدل رہا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 13 میں یہ پہلی دفعہ بات استعمال ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں جو لفظ استعمال ہوا اعلیٰ، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گی۔ اعلیٰ کے معنی کے حوالے سے کئی اہل لغت اور اہل تفسیر کے نزدیک اس کا مطلب ہے نعمتیں، کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ عموماً ایک عام ترجمہ کیا جاتا ہے، یہی معنی ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری سے بھی منقول ہیں۔ تو گویا عام ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ تم دونوں کے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ دونوں سے یہاں مراد کون ہے ہمیں ابھی نہیں پتا، اس پر بات ہم انشاءاللہ تعالی آگے چل کر کریں گے۔ اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ اعلیٰ کیونکہ نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے تو لیکن اصل میں یہ شاذ ہے، یعنی یہ معنی ریئرلی استعمال ہوتا ہے۔ عام عربی اسلوب میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بہت عجیب چیز ہونا جو آپ کو حیرت میں ڈال دے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہونا جس سے کسی کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہو یا کسی کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعلیٰ۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی طاقتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون کون سی حیرت انگیز چیزوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ بات صرف نعمتوں تک محدود نہیں ہے، نعمتوں سے کئی مزید آگے جو بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ارد گرد ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر تو تمہیں حیران ہو جانا چاہیے، لیکن تم تو بالکل ڈی سینسٹائز ہو گئے ہو۔ یعنی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدر حیرت انگیز قدرتوں کو دیکھ کر، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس کے اتنے بڑے بڑے شاہکار کو دیکھ کر کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اسی لیے ناشکری کرتے ہو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کے معنی میں فَبِأَيِّ قدرت اللہ آتا ہے، اور ابن جریر نے خود بھی
اسی صورت کی آیت نمبر 37 اور 38 کی تفسیر میں جب ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اعلیٰ کو قدرت کے معنی میں ہی لیا ہے۔ اسی طرح امام رازی نے بھی آیات جو ہیں 14، 15 اور 16 کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات بیان نعمت کے لیے نہیں بلکہ بیان قدرت کے لیے ہیں۔ اور پھر آپ ہی آیت نمبر 22 اور 23 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کے بیان میں ہے، نہ کہ نعمتوں کے بیان میں۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ اس کے معنی آیات کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، اس کے موڈز بدلتے ہیں، جیسے کہیں پر اس کا مطلب نعمتوں سے لیا جائے گا، کہیں قدرتوں سے لیا جائے گا۔ پھر اس کے تیسرے معنی کیا ہیں؟ مولانا مودودی اپنی تفسیر کی کتاب میں اس کے تیسرے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی ہے خوبیاں، اوصاف حمیدہ اور کمالات اور فضائل۔ اس معنی کے حوالے سے اہل لغت اور اہل تفسیر نے اس کو اتنا بیان نہیں کیا ہے، مگر اشعار عرب اس کو لفظ کو جو ہے وہ کثرت سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے اوصاف، ان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، ان کے کمالات بیان کرنے کے لیے شاعر حضرات نے اس لفظ کو یعنی اعلیٰ کو بہت استعمال کیا ہے۔ تو گویا کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لفظ اعلیٰ کو اس کے وسیع معنی میں یہاں پر لیا جائے گا، وہ ہر جگہ موقع اور محل کے حساب سے اس کا استعمال ہمیں نظر آئے گا۔ اور ہم ایک اور چیز نوٹ کریں گے کہ بعض مقامات پر ایک ہی جگہ اعلیٰ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ پر ایک ہی آیت میں اس کے کئی مفہوم نکلتے ہوں گے، لیکن ترجمے کی مجبوری کی وجہ سے ہم کو وہاں پر ایک ہی معنی اختیار کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اردو زبان میں اصل میں کوئی لفظ اتنا جامع نہیں ہے کہ وہ ان سارے مفہومات کو بیک وقت ادا کر سکے۔ یہ صرف عربی کا کمال ہے کہ عربی کے لفظ اتنے جامع ہوتے ہیں کہ اس کے ایک چھوٹے سے لفظ میں بھی بے پناہ معنی نکلتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ اس آیت میں زمین کی تخلیق اور اس میں مخلوقات کے رزق کی رسانی کے بہترین انتظامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی ہم نے ابھی پڑھا نا آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل رکھ دیے، کھجور کے درخت ہیں اس میں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے دیے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانے بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ جانوروں کے لیے بھی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی ہیں۔ گویا ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق اور اس میں مخلوقات کے رزق کی رسانی کے بہترین انتظامات کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ تم اپنے رب کے کن کن آلاء کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس موقع پر آپ دیکھیں کہ آلاء صرف نعمتوں کے معنی ہی میں نہیں استعمال ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کی صفات حمیدہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس کی قدرت کا کمال ہی تو ہے کہ اس نے اس قرآن خاکی کو اس عجیب طریقے سے بنایا کہ اس میں بے شمار اقسام کی زندہ مخلوقات رہتی ہیں، اور پھر طرح طرح کے پھل ہیں اور غلے اس کے اندر پیدا کر دیے اس مخلوق کے لیے۔ تو گویا کہ اس کا کمال اور اس کی قدرت ہی تو تھی کہ اس نے ان مخلوقات کو جن کو پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی پرورش اور ان کی رزق رسانی کا بھی انتظام کر دیا۔ اور پھر آپ انتظام بھی دیکھیں کہ اس شان کا کیا کہ ان کی خوراک میں صرف غذائیت ہی کا خیال نہیں رکھا، صرف لذت ہی کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ ذوق نظر کا بھی خیال رکھا، اس کو خوبصورت بھی بنایا، اس کو خوبصورتی سے ریپ کر کے پیش کیا۔ آیت ہی میں مثال دی گئی تھی نا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں میں پھل کس طرح غلافوں میں لپیٹ کر پیدا کیے۔ اسی ایک مثال کو اپنے سامنے رکھ کر ذرا دیکھیں کہ کیلے، انار، سنترے، ناریل، اسٹرابیری، پائن ایپل اور پھر دوسرے پھلوں کی پیکنگ میں آپ آرٹ کے کیسے کیسے کمالات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائے۔
جو طرح طرح کے غلے ہیں، دالیں ہیں، ہم کیسے بے فکری کے ساتھ پکا پکا کر کھاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک ایک کو کیسی کیسی نفیس بالوں اور خوشوں کی شکل میں پیک کر کے اور نازک چھلکوں میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ میں اکثر ہمیشہ جب گرم مسالہ ڈال رہی ہوتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ لونگ کہاں سے آئی ہوگی، یہ کالی مرچ کس جگہ سے نکلتی ہے، یہ کس طرح سے ریپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ بادیان خطائی کا پھول دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس کی کیا خوشبو ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہماری غذا میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور اس کے ذائقے کو مزید انہانس کرنے کے لیے خاص طور پہ ہمارے لیے بنائی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے جو اس کی قدرتوں، اس کی نعمتوں میں جھلکتی ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اتنا ڈی سینسٹائزڈ ہو گیا ہے، اپنی دنیا کے کاموں میں اتنا مگن اور مصروف ہو گیا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر حیران ہی نہیں ہوتا، سوچتا ہی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ اور اصل میں تو وہ ان کو نعمتیں گردانتا ہی نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں نا یہی اس سورت کا اصل پیغام ہے، انسان کی ناشکری۔ اور ایک طرح سے نا اس ناشکری سے کیا لگتا ہے کہ اس نے اصل میں قرآن کا انکار کیا ہے، کیونکہ شروع میں آیات اگر آپ یاد کریں، ریکال کریں، تو کیا کہا گیا تھا کہ اس نے قرآن سکھایا انسان کو، اس نے انسان کو بیان سکھایا۔ پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس قرآن کو ماننا چاہیے تھا۔ اور اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ کیا یہ نہیں کہا یہاں پر کہ قرآن کی تکذیب کیوں کر دی، قرآن کو کیوں نہیں مانا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کیوں نہیں مانا۔ گویا اصل بات یہ کی گئی ہے کہ تمہیں قرآن کا انکار تو ہے ہی، لیکن اصل مسئلہ قرآن کا انکار نہیں ہے، اصل مسئلہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس صورت کے نزدیک اصل بات یہ ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان نا بہت آسانی کے ساتھ بگڑ جاتا ہے، یا بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھیں کہ بھول بھی جاتا ہے۔ کہ آپ مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ اگر بچے کو شروع سے ہی جیسے ہی وہ رونا شروع ہوتا ہے اسے چاکلیٹ تھما دی جائے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ابھی رونا شروع بھی نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی صرف شکل ہی بنی تھی، جیسے بادل آ ہی رہے تھے، بس ابھی برسنا نہیں شروع ہوئے تھے، آپ نے اس کے برسنے سے پہلے ہی اس کی بات مان لی یا اس کو چپ کرانے کے لیے اس کو چاکلیٹ تھما دی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بگڑ جاتا ہے۔ اب اس کو پتا ہے، ابھی اس کی عادت بن گئی ہے کہ بس اب میں روؤں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی، وہ رو کے اس طرح اپنے کام کروا لے گا، اور اگر آپ اسے نہیں دیں گے یا اس کا کام نہیں کریں گے تو پھر وہ بدتمیزی کرے گا، تو اس طرح لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آپ کے نزدیک تو آپ رحمت کر رہے تھے، بڑا پیار اور لاڈ کر رہے تھے، لیکن اسی رحمت کا، اسی پیار کا، اسی لاڈ کا انسان یا وہ بچہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تو میں نے مثال آپ کو ایک 3 سال کے بچے کی دی ہے، ایک بچہ اگر اتنے بڑے انسان کا فائدہ اٹھانا جانتا ہے تو پھر انسان دیکھیں، انسان کیا چیز ہے کہ اگر انسان کو بھی بار بار کچھ دیا جائے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ پھر انسان میں بھی ایک کمزوری ہے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھانے لگ جاتا ہے، اور انسان کو بھی عادت ہی پڑ جاتی ہے۔ اور انسان تو باشعور ہے نا، اگر وہ جانتا بھی ہو نا کہ وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے، پھر بھی چونکہ اب اس کو عادت پڑ چکی ہے ہر چیز لینے کی۔ جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر کوئی امپلائر ہو یا کوئی باس ہو، تو امپلائر نے جاب کی اور باس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، بس آپ نے صبح 9 بجے آفس پہنچ جانا ہے، 5 بجے آپ کی چھٹی ہوا کرے گی۔ اب اس نے آپ کو ہائر کر لیا، لیکن وہ اب آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے، آپ کبھی 9:15 بجے آتے ہیں، کبھی 10 بجے آتے ہیں، کبھی 11 بھی بجا دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ لیٹ آنے پر تو آپ ڈر میں تھے، لیکن جب اس نے آگے سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں کی، کچھ پوچھا ہی نہیں، بڑے آرام سے بس آپ سے بات کی کہ کیا ہوا تھا، آپ نے 10 بہانے سنا دیے کہ بھائی ٹریفک تھی یا کوئی فیملی سچویشن تھی، کوئی نہ کوئی آپ نے بہانہ لگا دیا، اور اس نے اس بہانے پر آپ کو کچھ نہیں کہا۔
اور آپ نے اس چیز کو اپنی روٹین ہی بنا لیا، اور آپ کے دماغ میں کیا ہے کہ یہ 9 بجے جو ہے بس یہ تو ایک سجیشن ہے، کوئی رول تھوڑی ہے. اور بلکہ آپ دیکھیں کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ ایک دن جب وہ کہے گا نا کہ آپ نے آج 9 بجے پہنچ جانا ہے، تو آپ آگے سے کیا کہیں گے کہ نہیں میں تو نہیں پہنچ سکتا، مجھے کچھ ضروری کام ہے. گویا ہوا کیا کہ الٹا آپ اس کے سر پر چڑھ گئے. پھر وہ اگر آپ کو سمجھانا بھی چاہے نا اور آپ کو بتائے کہ دیکھو میں تمہیں آسانی سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں کیا ہونا چاہیے کہ تم وقت پر آیا کرو، وقت پر جایا کرو، لیکن تم ہو کہ بات مان ہی نہیں رہے، تو اب میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ ہفتے تک مزید تم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو پھر تمہیں فارغ ہو جاؤ گے میری طرف سے. تو آگے سے آپ دیکھیں کہ اس امپلائر کا ریئیکشن کیا ہوگا. وہ کہے گا کہ بھائی کتنا ظالم باس ہے، یہ مجھے فائر کر رہا ہے، میں نے اس کی کمپنی کے لیے کیا کیا نہیں کیا. وہ جو اتنے مہینوں آپ کے ساتھ نرمی کی گئی تھی وہ آپ نے ایک ہی چٹکی میں بھلا دی. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے نا تو پھر خرابی اپنی نہیں نظر آتی، دوسرے کی نظر آتی ہے. شخص وہ امپلائر یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے کیوں اس نے ایسا کہا یا مجھے کیوں نکالا یا میرے اندر کیا مسئلہ تھا جو اس نے مجھے یہ بات کی. وہ اپنے باس کے، اپنی کمپنی کے کیڑے نکالنے لگ جائے گا، اپنے کو ورکرز کے سامنے ان کی برائیاں کرے گا کہ دیکھو باس نے ایسا کہا، وہ اتنا سخت مزاج ہے، وہ اتنا روڈ ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ نرمی کا، اچھائی کا فائدہ اٹھانا جانتا ہے. اب آپ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ان گنت، بے شمار، اور پھر دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے. خود سوچیں آپ کی کتنی بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں کہ میرا ایسا گھر بن جائے، مجھے وہ گاڑی مل جائے، میرا یہاں رشتہ ہو جائے. بے شمار خواہشیں پوری بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایک آدھ خواہش بیچ میں رہ جاتی ہے اور پوری نہیں ہوتی تو وہ بندہ فوراً کیا کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میرے سے ہی کیا مسئلہ ہے، مجھ پر ایسا کیا غصہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری کوئی خواہش قبول نہیں ہوتی، میری کوئی بات ہی نہیں مانی جاتی. یا وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ سزا دے رہا ہے، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ انسان ایسے ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا شروع ہو جاتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. وہ تو جیسے گویا اس کو سرے سے بھولا ہی ہوا ہے. اس کو تو نہ اس شخص کے دل کی دھڑکنوں کا خیال ہے، نہ اس کی سانسوں کا خیال ہے، نہ ہی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے. جب وہ شخص گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے دیے ہوتے ہیں جو اس کو تھامے رکھتے ہیں، اس کی گاڑی کو کہیں ٹکر نہیں لگنے دیتے، یہ سب چیزیں تو وہ فراموش کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. ایک امتحان، ایک مشکل، ایک آزمائش میں جب انسان پڑتا ہے اور اس سے وہ نہیں گزر پاتا یا اس میں پھنس جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، میری تو ساری زندگی خراب کر دی، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں. گویا اتنی جلدی انسان ناشکرا بن جاتا ہے. اور یہاں پر پھر یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان سے کہ تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. اور اکثر اگر میں سوچوں نا تو مجھے ڈر آتا ہے امیروں کے لیے، غریبوں پر نہیں آتا. مجھے ان امیروں پر جن کے حالات کچھ خوشحال ہیں، جن کی اولادیں ایک خوشحال زندگی دیکھ رہے ہیں، مجھے ان کے لیے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کہ جب بھی جو بھی چیز وہ مانگتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، جو ویڈیو گیم انہیں چاہیے جو مانگو مل جائے، جب نئے کپڑے مانگیں تو وہ مل جائیں، جس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، جس ٹرپ پر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، ہر چیز مل رہی ہے مل رہی ہے مل رہی ہے. بچے کو ایسی عادت پڑتی ہے 16-17 سال کی عمر میں ہی کہ کون سی ویڈیو گیم اس کے کمرے میں موجود نہیں ہے، کون سا فون اس کے پاس موجود نہیں ہے، کون سے گیجٹس، کون سی فیسلٹیز اس کو مہیا نہیں ہے. آپ خود کبھی غور کریں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس سے بڑا ناشکرا بھی کوئی نہیں ہے. اسی کے سامنے کھانا میز پر آئے گا تو وہ کیسی شکلیں بناتا ہے اور کہتا ہے I don't like it, I don't wanna eat it. فریج آسائشوں سے بھرا پڑا ہے پر کوئی شکر ہی نہیں. ان کو جتنا ملتا جا رہا ہے ان کی ڈیمانڈز، ان کی لالچ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے.
نئے سے نئے کپڑے، نئے سے نیا ماڈل گاڑی کا ہو یا موبائل کا ہو، جیسی جیسی لگژریز آج ہم نے اپنے بچوں کو مہیا کی ہوئی ہے، ہمارے دادا دادی کو تو شاید اس کی ہوا بھی نہ ہو۔ لیکن انہی بچے بچیوں کو آپ کسی ایک سہیلی کے گھر جانے سے یا کسی ایک ٹرپ پر جانے سے روک کر دیکھیں، سب کیا کرایا ختم، اور ان کا جملہ کیا ہوگا؟ "You ruined my life, you have done nothing for me"۔ آپ ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ اور آپ دوسری طرف ایک اور ایسے ہی بچے یا بچی کا موازنہ کریں کہ وہ کسی چھوٹے سے کسی گاؤں میں یا کسی چھوٹے سے شہر میں رہتی ہے، اور اسے عید پر کوئی ایک بوٹی ہی کھانے کو مل جائے نا تو وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ میں نے پتا ہے آج بیف کھایا ہے۔ اس کے پاس وہ ایک ہی گھسی پٹی چپل ہوگی نا، وہ اس پر بھی خوش ہوگی، لوگوں کی اترن پہن کر بھی وہ خوش ہوگی۔ ایک طرف یہ سینیریو ہے اور ایک طرف وہ سینیریو، تو سوچے کہ جب یہ میزان الٹا ہوگا نا تو اس پہ امیر ہونا ہے اور یہاں فقیری ہوگی، کیونکہ شکر گزاری نہیں تھی۔ اس لیے انسان کو شکر گزار ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ارد گرد جب نعمتیں ہوتی چلی جاتی ہیں، ہمیں سب کچھ ملتا چلا جاتا ہے تو پھر عادت پڑ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بس اس کے مستحق ہیں کہ ہمیں ہر چیز ملے، ہماری ہر بات مانی جائے، ہماری ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے۔ پھر ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، کہ جیسے کھجور میٹھی ہی ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ مطلب میں اس بات کی مستحق ہوں کہ میرے ارد گرد ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں ہی چلتی رہیں۔ میں اس بات کی مستحق ہوں کہ میرے ارد گرد جو ماحول ہے وہ ہمیشہ مجھے میرا موڈ اچھا کرتا رہے، مجھے خوشی دینے والا ہو، سب کچھ پکچر پرفیکٹ ہو۔ تھوڑی سی گرمی پڑ جائے تو میرا موڈ خراب، تھوڑی سی بارش ہو جائے تو میرا موڈ خراب، کہ ہائے کیا مصیبت ہے۔ لٹرلی ہم ایسے ہی ہو چکے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ بس ہمارے لیے سب کچھ ہماری مرضی کا ہو، اور نہ ہو تو پھر دیکھیں کہ کیسے چٹکی میں انسان ناشکرا بنتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے جس کو تمہارے رب نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے، تمہارے مزے کے لیے، تمہارے اہتمام کے لیے لگایا ہوا ہے، کن کا انکار کرو گے؟ اتنا گہرا سوال پوچھا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان سے، پر اگر تم میں شکر گزاری ہوتی نا تو تمہیں اس قرآن کی مٹھاس اصل میں سمجھ میں آتی۔ اگر تم میں شکر گزاری نہیں ہے تو اس قرآن کو جتنا پڑھ لو کچھ پلے نہیں پڑنا۔ آپ دیکھیں وہاں پر یہ باتیں ساری قریش سے ہو رہی تھیں، لیکن ان کے ذریعے یہ ہم سب کو بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کی مٹھاس تب تک نہیں آتی جب تک شکر گزاری نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کا شکر گزار بنائے، ہمیں ہمارے ارد گرد اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی دیکھنے والا، گننے والا، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔